अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, किस क्लास में हैं हम मौजूद? जी हाँ, हम मौजूद हैं इस्लामियात की क्लास में। और आज इस्लामियात की क्लास में हम क्या काम करेंगे? आज इस्लामियात की क्लास में हम कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे जो है हमारी किताब के सबक नंबर 12 से। पिछली क्लास में हमने अपने सबक की पढ़ाई की थी। उम्मीद है आप सब ने बहुत अच्छी रीडिंग की प्रैक्टिस की होगी और फिर आपने वॉइस रिकॉर्डिंग टीचर को भेजी भी होगी। तो आज हम मिलके इसकी सरगर्मियाँ मुकम्मल करते हैं और ये मौजूद हैं हमारी किताब के पेज नंबर 50 और 51 पे। तो जल्दी से आ जाइए, सबसे पहले पेज नंबर 50 पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ आयात हैं और फिर उनके मतलब भी मौजूद हैं उर्दू में। पहले पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है? सूरतुल आला की 12वीं आयत। सूरह आला की 12वीं आयत है। क्या है? अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा। अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा। ठीक, अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस आयत में कितने अल्फाज हैं? इस आयत में 4 अल्फाज हैं। कौन कौन से? अल्लज़ी, क्या मतलब है अल्लज़ी का? वहाँ, जो। फिर है यसला, यसला का मतलब है जलाया जाएगा। इसके बाद लिखा है अन्नारा, इसका मतलब है आग। और फिर लिखा है अल कुबरा, जिसका मतलब है बड़ी। ठीक, अब यहाँ पे और हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सूरतुल आला की 13वीं आयत। अभी हमने 12वीं आयत पढ़ी थी, अब 13वीं आयत है जिसमें लिखा है कि सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। फिर पढ़िए, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। और आगे इनके मतलब भी लिखे हैं, उर्दू में माने लिखे हुए हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। इस आयत में 7 अल्फाज हैं। 7 अल्फाज कौन कौन से हैं? सुम्मा, सुम्मा का मतलब है फिर। ला, इसका मतलब है नहीं। यमूतु, इसका मतलब है वो मार दिए जाएंगे। फिर है फीहा, फीहा का मतलब है इसमें। वा का मतलब और। ला, ला का मतलब नहीं। यहया, यहया का मतलब है जिंदा। शाबाश, पढ़ा आपने, अरबी भी पढ़ी और हमने साथ इसके उर्दू में मतलब भी पढ़े। पता है क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हम साथ साथ इनके मतलब याद कर लें। तो सोचें, जब हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो हमें मतलब साथ साथ समझ में आने लगेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे कुछ बातें लिखी हुई हैं सबक में, ये पढ़ते हैं मिलके। यहाँ लिखा हुआ है कि पहली चीज़ है, अल्लाह उनका पेट आग से भर देगा जो अल्लाह की आयतों को बेचते हैं। दूसरा जुमला है, बुरे अमाल वाले लोग समझते हैं कि वो सिर्फ चंद दिन आग में जलाए जाएंगे। वो गलत सोचते हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में जलाएगा। तीसरी बात लिखी है, जहन्नुम की आग के कुएं के 7 दरवाजे हैं। यानी जहन्नुम का आग का जो कुआं बना हुआ है उसके 7 दरवाजे हैं। अच्छा, आगे लिखा है, आग के शोले ऊंट के जितने बड़े होंगे। ऊंट कितना बड़ा होता है? जो आग के शोले जल रहे होंगे वो ऊंट के जितने बड़े बड़े होंगे। 5वीं बात लिखी है, उन शोलों की लंबाई 100 ऊँटों के बराबर होगी। यानी वो कितने ऊंचे ऊंचे जा रहे होंगे, लंबाई कितनी होगी? 100 ऊँटों के बराबर। चले आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे और एक सरगर्मी है, उसमें क्या है? पेज नंबर 51 पे देखिए। अब आप, यहाँ लिखा है, इन अल्फाज के माने लिखे। अल्फाज के माने लिखने हैं हमें उर्दू में। यमूतु, ये सारे अल्फाज हम पहले पढ़ चुके हैं, आप इनके माने आसानी से लिख सकते हैं। यमूतु, इसका मतलब है वो मार दिए जाएंगे। फीहा, इसमें। यहया, जिंदा। अन्नार, आग। अल कुबरा, बड़ी। सुम्मा, फिर। यसला, जलाया जाएगा। यक्शा, डर।
ٹھیک ہے، ان سب کے آپ اردو میں سامنے معنی لکھ دیں گے۔ پھر ہے خالی جگہ پر کیجیے، خالی جگہ موجود ہیں، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ برے لوگ آگ کے کنویں میں ڈیش سال تک گرتے رہیں گے۔ ہم نے سبق میں پڑھا تھا کتنے سال تک؟ 70 سال تک۔ برے لوگ آگ کے کنویں میں 70 سال تک گرتے رہیں گے۔ اگلی خالی جگہ دیکھیے، جب پرانی ڈیش جل جائے گی تو ان کے جسموں پر نئی آ جائے گی۔ یہ بھی ہم نے سبق میں پڑھا تھا، جب پرانی کھال جل جائے گی، جی جب پرانی کھال جل جائے گی تو ان کے جسموں پر نئی آ جائے گی۔ پھر تیسرا ہے ڈیش برے لوگوں کو آگ میں پھینکیں گے۔ کون پھینکیں گے؟ فرشتے، جی ہاں، فرشتے برے لوگوں کو آگ میں پھینکیں گے۔ اس کے بعد چوتھا ہے ہمارے پاس آگ برے لوگوں سے ڈیش جائے گی، آگ برے لوگوں سے لپٹ جائے گی، آگ برے لوگوں سے لپٹ جائے گی۔ اس طرح سے چھوٹی سی سرگرمی خالی جگہ کی تھی، وہ بھی ہم نے کر لی مکمل۔ اب ایک کام اور جو باقی ہے یہاں پہ وہ ہے سوچئے کا۔ سوچئے، کیا سوچنا ہے ہمیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ اس آگ کے بارے میں وضاحت کریں جو اللہ نے برے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس آگ کے بارے میں وضاحت کریں جو اللہ نے برے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ ہم نے سبق میں پڑھا تھا، ذرا سوچئے، آپ بھی سوچئے۔ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں، بالکل بتاؤں گی، لیکن سوچنا آپ نے بھی ہے کہ وہ کیسی آگ ہے جس کے جو اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے لیے تیار کی ہے، وہ ہے جہنم کی آگ۔ ہم نے پڑھا ہے اس سبق میں، وہ جہنم کی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے زیادہ جلانے والی ہے۔ وہ آگ چیختی اور چنگھاڑتی ہے، وہ بہت گہری اور وسیع ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں۔ اب آپ نے بھی تو سبق میرے ساتھ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، تو اس کا جواب آپ نے بھی سوچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور پھر جن جوابات پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ان کے جواب آپ نے وائس ریکارڈنگ میں ٹیچر کو بھیجنے ہیں۔ پھر ہمارے پاس یہاں پہ اگلا جو سوال ہے کہ قیامت کے دن آگ اتنے غصے میں کیوں ہوگی؟ کیوں ہوگی قیامت کے دن آگ اتنے غصے میں؟ جی، قیامت کے دن آگ بہت غصے میں ہوگی کیونکہ وہ حساب کا دن ہوگا، اور یہ آگ تمام برے لوگوں کو نگل جائے گی۔ برے لوگ اس میں سما جانے کے باوجود وہ پھر بھی خالی ہوگی۔ جی ہاں، ہم نے اس کے بارے میں بھی کتنا پڑھا ابھی اس سبق میں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کا جواب ایک وائس ریکارڈنگ میں آپ نے ٹیچر کو بھیجنا ہے۔ اگلا سوال یہاں ہے، اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو دوزخ میں مرنے کیوں نہیں دیں گے؟ کیوں مرنے نہیں دیں گے؟ کیونکہ ان کی سزا تو جاری رہے گی، ختم نہیں ہوگی ان کی سزا۔ وہ برے لوگ مریں گے نہیں بلکہ وہ بار بار جلائے جائیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان کی کھال ایک دفعہ جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ نئی کھال دے دیں گے، اور ان کی سزا اسی طرح سے مستقل مسلسل جاری رہے گی، وہ مریں گے نہیں۔ برے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں۔ لاسٹ ایک کویسچن موجود ہے، دوزخ میں برے لوگوں کو کھانے پینے کو کیا ملے گا؟ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ برے لوگوں کو جب پیاس لگے گی تو انہیں کیا ملے گا؟ انہیں تیز گرم، فرشتے تیز گرم اور گندا پانی پینے کے لیے دیں گے، جو پی کے بھی ان کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور کھانے کے لیے انہیں کیا ملے گا؟ جب بھوک لگے گی وہ کھانا مانگیں گے تو انہیں کانٹے دار درخت کے پتے ملیں گے جس سے ان کا پیٹ نہیں بھرے گا، نہ ان کی پیاس بجھے گی نہ ان کا پیٹ بھرے گا۔ جی، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے سبق میں پڑھی ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ نے وائس ریکارڈنگ میں اپنی ٹیچر کو دینے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عملی کام اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس میں آپ سے کہا جا رہا ہے عملی کام میں کہ برے لوگ اللہ سے بار بار دوزخ سے نکلنے کی درخواست کریں گے۔ وہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ ان کے بہانے اور وعدوں کی فہرست بنائیں جو برے لوگ اللہ سے کریں گے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ سے لوگ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، تھوڑی دیر کی زندگی دے دیں، ہم جا کے نیک کام کر کر آ جاتے ہیں تاکہ ہماری سزا کم ہو جائے، ہمارے گناہ کم ہو جائے۔ تو اس طرح سے جو باتیں ہیں جو برے لوگ بہانے اور وعدے کریں گے، ان کی آپ نے ایک فہرست بنانی ہے اور اپنی کاپی میں لکھنی ہے۔ تو آج جتنا بھی کام ہم نے مکمل کیا ہے، ہم نے عربی پڑھی، ان کے مطلب پڑھے، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔
جو لکھنے کا کام تھا وہ سارا مکمل کرنا ہے، اور جو وائس ریکارڈنگ تھی سوالات کی وہ بنا کے ٹیچر کو بھیجنی ہے. تو یہ سارا کام آپ نے کر کے رکھنا ہے مکمل، اور ٹیچر کو سارا کام بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ کام کیجئے مکمل، میں اپنا کام کرتی ہوں جا کے مکمل، اور پھر ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.